ہوگا کیا کہ یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک پروگرس جو ہماری آگے جائے گی، اس کے ساتھ جو آپ کے 1994 کے معاہدے ہیں، 2002 کے معاہدے ہیں اور 2006 کے معاہدے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ نظر ثانی ہو چکی ہے اور معاہدے ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آگے جاتے ہوئے تقریباً 3 ہفتے تک ہم لوگ تفصیلاً جو پاور سیکٹر ریفارمز میں جو ہم لوگ فائنلائزیشن پہ آ رہے ہیں، اور یہ 2 سال ہم لوگ اس پہ محنت کرتے رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے اور آپ کے قوم کے سامنے ہم لوگ رکھیں گے. اور اس ریفارم پیکج میں ہمارے گورنمنٹ کے جو پاور پروڈیوسرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس زمرے میں آئیں گے. ان کے بھی جو ریٹس ہیں اس پہ بھی نظر ثانی کی جا رہی ہے اور وہ بھی ایڈجسٹ ہوں گے انشاءاللہ. آپ کے توسط سے ہمارے جو خواتین و حضرات ہیں اور پوری پبلک ہے، ان کو ہم لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاور سیکٹر کے جو گمبھیر مسائل ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، عمران خان صاحب کو اور ہمیں ورثے میں ملے. ہم لوگ بار بار کیوں کہتے ہیں یہ ورثے میں ملے؟ کیونکہ یہ سابقہ حکومتیں جو تھیں یہ بالکل غیر سنجیدہ تھیں ان ایشوز پہ، ان مسائل پہ نظر ثانی کرنا اور کام کرنا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ بلوچستان ٹیوب ویلز کا مسئلہ لے لیں. تقریباً بلوچستان ٹیوب ویلز کا تقریباً 44 ارب روپیہ سالانہ وہاں پہ ریکوری نہیں ہوتی. میں پھر فگر دہراتا ہوں، میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. 44 ارب روپیہ ان ٹیوب ویلز کی مد میں وہ چلا جاتا ہے، وہ ریکوری نہیں ہوتا. اور اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ بلوچستان کا جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے سالانہ، وہ تقریباً 80 ارب روپے کا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا اتنا بڑا حصہ جو ہے، جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں، وہ ایک ضائع ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم لوگ بلوچستان حکومت اور باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس کا بھی لائے عمل طے کر رہے ہیں. یہ جو ہم لوگ ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، جو گردشی قرضہ ہے، اس کے بہاؤ میں ہم لوگ کمی لائیں گے انہی ریفارمز کے ذریعے. اور یہ پہلے کسی حکومت نے نہیں کیا، انہوں نے کوشش تک نہیں کی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اپوزیشن اس وقت وہ اس لیے چلا رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی دکان کے دروازے بند ہو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہر ایک جگہ پہ الحمدللہ پرفارمنس دکھا رہی ہے. چاہے وہ معاہدے ہوں آئی پی پیز کے ساتھ، اور بھی سیکٹرز لے لیں، انرجی کے سیکٹرز، وہ ہم لوگ وہاں پہ پرفارمنس دکھا رہے ہیں. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پاور سیکٹر کا ریفارم اور یہاں پہ ہمارا جو صارفین تک بجلی کا جو ہماری جو ترسیلی نظام ہے اس کو بہتر کرنا، کمپیٹیٹو بنانا اگلے سالوں میں لا کے، اس کے ساتھ فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری صنعت جو ہے اس کو فائدہ ہو. کیونکہ سب سے بڑا اس وقت ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ انرجی سیکٹر سابقہ حکومتوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، سابقہ حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے جو پاور سیکٹر اور گیس کا سیکٹر ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے کہ ہماری انڈسٹری پھلے پھولے، ہماری زرعی شعبہ جو ہے وہ پھلے پھولے، اور ہمارے چھوٹے کاروباری شعبے سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ بھی آگے جائیں اور اپنا جائز روزگار وہ کما سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آئی پی پیز میں جو فورن سپانسرز ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو مانا، اور ان کا بھی ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں. بامی اشتراک کے ساتھ انہوں نے، اور بامی مطلب ہم آنگی کے ساتھ اس معاہدے پہ انہوں نے دستخط کیے ہیں. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جو ریٹس، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، باقی ریٹس وغیرہ، ان پہ جو حکومت نے اس وقت تک فریز لگایا ہوا تھا، وہ کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ عوام پہ بہت بڑا بوجھ لگے. پر وہ اس کی وجہ سے، وہ کس وجہ سے تھا بنیادی طور پہ؟ کیونکہ سابقہ حکومتیں جو تھیں، سابقہ حکومتوں نے پاکستان کا فیول مکس بالکل خراب کر دیا. 70% ہماری جو انرجی ہے، ہماری توانائی، وہ امپورٹڈ فیولز پہ ہم لوگ انحصار ہے اس وقت. تو اس کو بھی ہم لوگ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. اور وہ آلٹرنیٹ رینیویبل انرجی پالیسی جو پچھلے ہفتے یہاں پہ ہم نے اس کی پریس کانفرنس کی تفصیلاً، کہ 2030 تک ہم لوگ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم لوگ
اپنے اندرونی وسائل سے 70% اپنی انرجی جنریٹ کریں اور ہماری جو بجلی کی قیمت ہے اس پہ استقامت آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پھر دہراؤں گا کہ عوام کے لیے، آپ کے توسط سے عوام کے لیے اور آپ سب پریس کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے، کہ اگلے 2-3 ہفتے میں انشاءاللہ تعالی ڈیٹیلڈ ہم لوگوں کی جو پلاننگ ہے، فیکٹس ہیں، فگرز ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم لوگ پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب کی سربراہی میں ہمارا ٹوٹل فوکس جو ہے، ہمارا سارا کا سارا جو دار و مدار اور ہماری توجہ، وہ ہماری انرجی سیکٹر یعنی کہ توانائی کے سیکٹر کو بہتر بنانا، اس پہ بہتری لانا کہ ہم لوگ دنیا کے ساتھ ہماری صنعت اور ہمارا زرعی شعبہ جو ہے وہ مقابلہ کر سکے۔ آخر میں کیونکہ شہزاد قاسم صاحب نے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن پاور، انہوں نے ڈیٹیل پریس کانفرنس 2 دن پہلے کی تھی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، میں وہ نہیں دہراؤں گا، اور میں پھر ایک بار کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ پرفارم کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ سوال جواب جو ہیں اگلی پریس کانفرنس پہ ہم لوگ جب آئیں گے تو آپ کے ساتھ ضرور کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پھر انشاءاللہ پریس کریں اگلی دفعہ انشاءاللہ۔ جی ضرور، چلیں کر لیں۔ آپ کے پاس جو ریفارم پروسیس ہے انشاءاللہ 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ہم لوگ پیش کر دیں گے۔ اس لیے میں نے کہا فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، کیونکہ اس پہ گورنمنٹ کے پلانٹس ہیں، ان کی بھی ابھی کیلکولیشن ہم نے کرنی ہے، وہ بھی معاہدے ہم نے مکمل کرنے ہیں۔ جی کیانی صاحب، جو آئی پی پیز کی آپ بات کر رہے ہیں، جی ہماری تقریباً ساروں کے ساتھ ہو گیا، اور یہ بھی ڈیٹیلز آپ کو ہم لوگ، کیونکہ یہ ایک انرجی باسکٹ کا حصہ ہوتا ہے کیانی صاحب، یہ انشاءاللہ تقریباً 2 ہفتوں تک ہم لوگ آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹیلز یہاں پہ بتا سکیں گے اور بتائیں گے، کیونکہ یہ انرجی باقی بھی اس میں پروجیکٹس ہیں، گورنمنٹ کے بھی ہیں، وہ اکٹھا ہی ہم لوگ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ایک سیکنڈ ذرا کریکشن کر دوں، انہوں نے ریٹ آف ریٹرن نہیں فکس کیا، جو انیشیل انویسٹمنٹ تھی نا، اسی وجہ سے میجر سیونگ آئی ہے۔ وہ جو انیشیل انویسٹمنٹ تھی اس کو کنورٹ کیا گیا ہے، یہ میں نے اس دن سیٹرڈے کو بتایا تھا، 148 روپیز پہ اس کو روپیز کے اندر کنورٹ کر لیا گیا جتنا انویسٹمنٹ ہوا تھا، اور اس کے اوپر پھر اس کو روپی میں ایکوٹی تصور کیا جائے گا، اور اس کے اوپر آگے ان کو ریٹرن ملے گا۔ خلیق صاحب، بیسکلی انڈیکسیشن سے بچت ہو جائے گی۔ خلیق صاحب، اس کی میں یا بات کروں تو آپ 2-3 ہفتے انتظار کر لیں، کیونکہ گورنمنٹ کے بھی پلانٹس ہیں، فیول مکس کا حصہ ہے، پاور ہمارے جنریشن کا حصہ ہے، ایک ہی جگہ پہ ہم لوگ ایگزیکٹ آپ کو فگرز دے سکیں گے انشاءاللہ۔ جی میں ایک عرض کروں نا، آپ کو اوور آل انشاءاللہ 2-3 ہفتوں تک ہم لوگ ایگزیکٹ پورا ٹرینڈ بتا دیں گے آپ کو سارے، ہم لوگ ادھر ہی انشاءاللہ زندگی ہوئی وہ آپ کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھا ہی بتائیں گے، گورنمنٹ اور جو ہمارے اس وقت کے آئی پی پیز ہیں، پرائیویٹ آئی پی پیز ہیں۔ بہت شکریہ خواتین حضرات، تھینک یو ویری مچ۔ وزیر توانائی عمر ایوب پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت پرفارمنس دکھا رہی ہے، اس لیے اپوزیشن کی دکان بند ہو رہی ہے، پاور سیکٹر کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اب اسے نقصان پہنچا، لیکن ہم نے پاور سیکٹر کو دیکھ کر یہ طے کرنا ہے کہ صنعت بھی ترقی کر سکے گی۔